جب ایران میں ساواک کے سندوں کو پکڑا گیا، یعنی انٹیلیجنس کی اسناد کو پکڑا گیا، تو اس کی سر فہرست سند میں یہ تھا کہ اس کو آرڈر دیا گیا تھا کہ اگر تم اپنے اسکولوں کو سیکولر بنانا چاہتے ہو، اگر ان بچوں کے ذہنوں کو بنانا چاہتے ہو اپنے جیسا، یعنی ان کا کلچر، ان کا بولنا، ان کا لباس سب کچھ تم جیسا ہو، تو ایک کام کرو، ان کے درمیان سے حسین کی محبت کو نکال دو۔ ہاں، تبھی شاہ نے، محمد رضا شاہ نے بھی عزاداری پر پابندی لگائی۔ یہی وجہ تھی کہ صدام عزاداری کو روکتا تھا، کیونکہ یہ کہتے تھے یہ بچہ اسکول میں جاتا ہے، اب اس پہ اتنا کام کرتے ہیں پورا سال، لیکن 2 مہینے جب محرم کے آتے ہیں اس بچے کا ذہن پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر پلٹ کے حسین کے خیمے میں آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج یہ پروپیگنڈا بھی چلا کہ مجلس کو صرف ماتم تک، عزاداری تک، مرثیت تک، سلام تک محدود رکھو، یا مجلس وہ ہو جس میں بس فضائل علی بن ابی طالب پڑھے جائیں لیکن اس میں سیرت بیان نہ ہو، اس میں فکر کربلا بیان نہ ہو، کیونکہ اس فکر سے دشمن کو ڈر ہے۔ اگر آپ پوری رات بھی ماتم کرتے رہے اس کو ڈر ہے، اس کو پتہ ہے ماتم کر کے پھر کہاں جائے گا، ہمارے ہی اسکول میں جائے گا، پھر کہاں جائے گا، ہماری ہی ٹی وی دیکھے گا، ہمارے ہی میڈیا دیکھے گا۔ ہم نے اس کی آنکھوں کو تو نجس کر دیا، ہم نے اس کی فکر کو نجس کر دیا۔ وہ قوانین جو 17 قانون اقوام متحدہ نے بنائے 2030 تک تمام تر ملکوں پہ لاگو کر دیے جائیں گے کہ بیسٹ ایجوکیشن وہ ہے جس میں بچوں کو بے حیائی پڑھائی جائے، مین اینڈ وومن کی کوالٹی کے قوانین لائے جائیں، کہ جس طرح لاہور کی عدالت نے قانون پاس کیا، اگر مرد کو دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی سے اجازت لے، اگر نہ لی تو کیا ہوگا، 3 سال پتہ نہیں جیل ہے، اتنا جرمانہ۔ اب ایک بیچارے کو جیل بھی ہو گئی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 4 شادیاں حرام ہیں، لیکن قانون تو بنا سکتے ہیں۔ اب خواتین تو اس میں خوش ہوں گی، لیکن بات کسی فرد کی خوشی کی نہیں ہے، بات ہے قانون اسلام کی، بات ہے شریعت الہی کی۔ اب اپنی عقل سے بتائیے وہ کون سی خاتون ہے جو اپنے شوہر کو اجازت دے؟ کوئی دے گی کہ جا کر آپ دوسری شادی کرو؟ بہت اتنا ایمان ہائی لیول کا ہو کہ وہ شاید اجازت دے دے، لیکن آج کل کی کوئی خاتون کون دے گی کہ میرا شوہر جا کے دوسری شادی کرے؟ تو آٹومیٹیکلی بیوی سے پوچھے گا نہیں تو شادی کرے گا تو 3 سال کی جیل ملے گی، تو کوئی جیل میں جانا پسند کرتا نہیں، تو لہٰذا اس معاشرے میں دوسری شادی کا تصور کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یعنی وہ حرام کا تعلق بنانا پسند کرے گا کیونکہ اس میں جیل نہیں ہے، وہ زنا کرنا پسند کرے گا کیونکہ اس میں جیل نہیں ہے۔ سیکولر معاشرہ مت روکو، اگر لڑکا لڑکی گھوم رہے ہیں تو تیرا کیا جائے؟ اللہ کہتا ہے میرا جائے، حسین کہتا ہے میرا جائے، کیوں میں کسی کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھوں؟ لیکن ان کا قانون کہتا ہے تیرا نہ جائے۔ یعنی اگر اللہ کی شریعت پہ عمل کرتا ہے تو 3 سال جیل ہے، لیکن اگر یہ 300 مرتبہ زنا بھی کرے اس پہ 1 کوڑا بھی نہیں ہے، 300 مرتبہ شریعت خدا کو پامال کرے اس کو 1 سزا بھی نہیں۔ یہ وہ سوچ ہے، شیطانی سوچ۔ اس سوچ کے ذریعے سے معاشرے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کے معاشرے میں انسیڈنٹس ہوتے ہیں انہی قوانین کو لاگو کرنے کے لیے، اور فرمائے آہستہ آہستہ، ایسا نہیں کہ آپ کو مجبور کیا جائے گا، نہیں، آپ کی سوچ کو بنایا جائے گا، آپ خود ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں یہ چاہیے۔ کیوں انہوں نے اپنے معاشرے کو رول ماڈل بنایا؟ یہاں کا بچہ دبئی جاتا ہے، کہتا ہے میرا ملک دبئی جیسا ہونا چاہیے، ایسی بلڈنگز ہونی چاہیے، ایسی لگژری کارز ہونی چاہیے، ایسے لگژری گھر ہونے چاہیے۔ یعنی ہم ہر چیز میں ان کو کاپی کر رہے ہیں، وہ گھر ہو، وہ لینگویج ہو، وہ ایجوکیشن ہو، وہ کپڑے ہوں۔ کل عرض کر چکا کہ یہ لفظ فیشن کہاں سے نکلا، وہ خواتین میں، وہ جوانوں میں ہے۔ یعنی ہم عقلانیت کو فالو نہیں کر رہے، ہم ان کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کی تہذیب کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کی کہی ہوئی باتوں کو فالو کر رہے ہیں۔ یہی وہ سوچ تھی جس کو حسین قتل کرنا چاہتے تھے۔ ورنہ اگر تجھے فالو کرنا ہے تو اہل بیت کے راستے کو فالو کرنا ہے، اگر تجھے فالو کرنا ہے تو عقل و عقلانیت کو فالو کرنا ہے۔ اگر تم نے عقل معاش پالی، عقل معاش یہ ہے جس میں فکر دنیا کی ہوتی ہے، جس میں فکر گھر کی ہوتی ہے، جس میں فکر اپنے بچوں کی ہوتی ہے، جبکہ قرآن آواز دیتا ہے انما المال والبنون، یہ جو تمہاری اولاد ہے، یہ جو تمہارے بچے
ہے، یہ جو تمہارا مال ہے اے مومن یہ فتنہ ہے، یعنی کیا؟ اس سے ہم تم سے امتحان لیں گے۔ ہاں یہ دنیا میں زینت ہے، ہم نے حسن رکھا، ہم نے گھر کو حسین بنایا، ہم نے نیچر کو حسین بنایا، ہم نے خاتون کو حسین بنایا، ہم نے گاڑی کو حسین بنایا، ہم نے اونچی اونچی بلڈنگوں کو حسین بنایا، تم اٹریکٹ ہوتے ہو، ان کی طرف کھنچتے ہوئے جاتے ہو۔ ہم نے دنیا میں کشش پیدا کی کہ دیکھیں کس چیز کی طرف تو زیادہ جاتا ہے، کیا رب کی طرف کھنچتا ہوا زیادہ جاتا ہے یا دنیا کے حسن کی طرف کھنچتا ہوا جاتا ہے؟ یہ نیچرل فطری تقاضا تھا۔ ایک خاتون جب سونے کے دکان سے گزرتی ہے تو فوراً فریز ہو جاتی ہے، ہاں اس کی آنکھیں اس کو دیکھنے میں مگن ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ سونا اس کو کھینچ رہا ہے۔ جب مرد جوان کسی جگہ سے گزرتا ہے اس کو خوبصورت گاڑی کھینچتی ہے، اور اسی کھچاؤ میں تمہاری زندگی گزرتی جاتی ہے، اسی کھچاؤ میں تو سودے بازی کرتا ہے۔ کوئی اپنی عزت کو گاڑی کے لیے بیچتا ہے، کوئی اپنی عزت کو مال کے لیے بیچتا ہے، کوئی اپنے حسن کو نیلام کرتا ہے۔ خاتون خود کو حسین بنا کے چلتی ہے تاکہ میں جوان کو اپنی طرف کیا کروں؟ اٹریکٹ کروں۔ یہ جوان فیشن کرتا ہے، خود کو حسین بناتا ہے تاکہ کس کو اٹریکٹ کرے؟ کسی خاتون کو اٹریکٹ کرے۔ یعنی ہم اسی اٹریکشن میں لگے ہوئے ہیں، اسی زینت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور 60 سال 40 سال زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ کس کا گھر بڑا، کس کی گاڑی بڑی، کس کے پاس کتنا مال ہے، کس کے پاس کتنی شہرت ہے، کون بڑا مولانا ہے، کون بڑا نوحہ خان ہے، کس کی ریٹنگ زیادہ ہے، کس کے ویورز زیادہ ہیں، کس نے مجھے زیادہ لائک دیے۔ ہم اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کثرت الہاکم التکاثر، آئے کثرت کے پیچھے بھاگنے والے انسان، حتیٰ زرتم المقابر، کیا کرو گے اس وقت جب تمہاری نگاہ تیری قبر پہ پڑے گی؟ تو کثرت میں لگا رہا، اس قبر کے لیے تو نے کیا جمع کیا، اس قبر کے لیے تو نے کیا بنایا؟ تو 200 گز کا گھر تو بنا رہا تھا، لیکن تجھے یہ فکر نہیں تھی کہ 3 گز کی ایک قبر بھی ہے جہاں پہ تمہارا جسم کو ڈالا جائے گا۔ تو اس لباس کو بنانے میں تو لگا تھا، لیکن تجھے یہ فکر نہیں تھی کہ ایک کفن بھی مجھے تیار کرنا ہے، ایک ایسا کفن جو کربلا والوں کے کفن سے ملے، ایک ایسا کفن جو علی کے کفن سے ملے۔ اس کے لیے تم نے کون سی تیاری کی؟ کوئی تیاری نہیں کی، کیونکہ ہم اسی کثرت میں لگے رہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو انگریز اس سوچ کو بچوں میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ اب ہر انسان کی قیمت ہے۔ معصوم فرماتے خود کو سستا نہ سمجھنا۔ یہ اصطلاحیں کیوں نکلتی ہیں؟ گولڈ ڈگر کی اصطلاح کیوں نکلی؟ کچھ کی قیمت لوہا ہے، لوہے کے لیے اپنی عزت کو انسان بیچ دیتا ہے۔ معصوم سے پوچھا مولا انسان کامل بننے کی صفات بتائیے۔ ایک صفت میں نے بتائی سیلف کنٹرول، دوسری صفت میں نے بتائی مومن کی صفت کیا ہوتی ہے؟ مومن رشد ہوتا ہے، رشید ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ فرمایا اس مومن میں سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی عزت کرنا جانے۔ اگر یہ اپنی عزت نہ کر سکے گا یزید بن جائے گا، شمر بن جائے گا۔ تو اپنی قیمت کو جان، تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے، تمہاری عزت بہت زیادہ ہے۔ اس اپنے جسم کی عزت کو چند پیسوں کے لیے، رشوت کے لیے، دنیا کے لیے کبھی بیچنا مت، کیونکہ تمہاری قیمت اتنی بڑی ہے کہ کیونکہ تمہارے خریدار حسین ابن علی ہیں۔ حسین تجھے اس کے بدلے جنت دینا چاہتے ہیں، حسین تجھے اس کے بدلے آخرت دینا چاہتے ہیں، حسین تجھے بقا دینا چاہتے ہیں۔ تو بقا کے لیے پیدا ہوا، فنا کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ یہ تو حیوان کی صفت ہے۔ حیوان اپنا جسم دکھا کر اگلے کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ آپ نے مور کو دیکھا ہوگا، جب مورنی کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے اپنے پروں کو پھیلاتا ہے تاکہ اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے پروں کو دیکھ کر، اس کے رنگوں کو دیکھ کر کیا ہو جائے؟ اٹریکٹ ہو جائے۔ تو حیوان صفت ہے، تو اس طرح بندوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے اپنے مال سے، اپنے جسم سے۔ سوال ہے کہاں گئے وہ لوگ، کہاں گئی وہ عورتیں، کہاں گئی وہ ایکٹریسز جو صدیوں میں گزری اور جنہوں نے اپنے جسم کے ذریعے سے نسلوں کو تباہ کیا، ان کو گمراہ کیا۔ قرآن کی آواز آتی ہے کہ میں خشک صحرا سے بھی بدتر تمہارا حال کرتا ہوں، کہ پھر بھی صحرا تمہیں نظر آتا ہے لیکن مرنے کے بعد تمہاری ہڈی بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ کہ نہج البلاغہ کی آواز آتی ہے زمین تمہارا خون چوسے گی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کر جب گوشت تمہاری ہڈیوں سے اترے گا، اس وقت کو یاد کر کہ یہ کیڑا تمہارے گوشت کو کھائے گا۔ اللہ کہتا ہے تو فنا ہو جائے گا۔ کہاں ہے وہ عورتیں، کہاں ہیں وہ مرد جنہوں نے جسم کو ظاہر کر کے
نسلوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ آج ہے کسی کو وہ عورت یاد کہ 100 سال پہلے کوئی بڑی ایکٹر ہوا کرتی تھی؟ آج یاد ہے کسی کو وہ شخص جو 50 سال پہلے بہت بڑا سنگر ہوا کرتا تھا؟ پر میں سب کو فنا ہے، لیکن آؤ فرش ادا پر 1100 سال گزر گئے، آج تک لوگ زینب کو یاد کرتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ کردار کی وجہ سے۔ آج تک لوگ علی اکبر کو یاد کرتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ کردار کی وجہ سے۔ بقا تیرے کردار کو ہے، بقا تیری رفتار کو ہے، بقا جسم کو نہیں ہے۔ وہ انسان جو اپنے جسم کے ذریعے سے کسی کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ ایک سوال کا جواب دے، کیا 60 سال میں بھی کوئی آپ سے اٹریکٹ ہوگا؟ اس کا مطلب جو 60 سال میں آپ سے اٹریکٹ نہیں ہو رہا، وہ آپ کی وجہ سے اٹریکٹ نہیں ہو رہا تھا، وہ آپ کے جسم کی وجہ سے اٹریکٹ ہو رہا تھا۔ اور اسی کو اہل بیت سمجھانا چاہتے ہیں، جسم کو فنا ہے۔ یہ اللہ نے زینت تو بنایا، لیکن فنا والی زینت ہے۔ یہ وہ زینت ہے جو ختم ہو جاتی ہے، یہ وہ زینت ہے جس کو فنا دی ہے۔ تو فرمایا اس زینت کے پیچھے نہ لگ، اس زینت کے عاشق بنو جس زینت کو خدا نے بقا عطا کی ہے۔